یہ پیچھے جو ہے نا وہ رشن سیمورغ کی تھوڑی سی وہ نظر آ رہا ہے پورشن، کیونکہ ہم نے فائر برڈ کی سٹوری بھی کی تھی. ایک کا کسی کسائی کیا گرتا ہے تو کسی کا وہ نان بھائی کیا گرتا ہے، مگر تیسرے کا وہ ایک مارش میں گرتا ہے، وہاں وہ فراگ پکڑ کے بیٹھی ہوتی ہے، اور وہاں سے سٹوری شروع ہوتی ہے کہ جی فراگ اصل میں استعارہ ہمارے ہی نفس ہمارا کا ہے، پست جو نفس ہے، اور وہی جب اپنی اسکن اتارتی ہے تو بہت ہی خوبصورت اور میجیکل لڑکی میں بدل جاتی ہے، اور مگر پھر وہ اس کے ہاتھ سے کھو جاتی ہے، اور پھر اسے کیا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، راہ سلوک پہ چلنا پڑتا ہے اس کو دوبارہ حاصل. تو ہمیں لگا کہ آپ یہ جو سیمورغ کی سٹوری تو عطار کی شاید یہی موضوع ہے، انسان کا سفر حقیقت سلوک ہی کہیں گے. بالکل تو اسی لیے یہ اینڈ میں رکھی. صحیح. اچھا، ایک تجویز ہے کسی موقع پر بھی اس کو کیا جا سکتا ہے، کسی ایسے آدمی کے ذریعے، کسی ایسے فرد کے ذریعے جو اس کے اہل ہوں، اور ایسے لوگ موجود ہیں ہمارے آس پاس، اگر ہو سکے تو ہم یا آپ نے شاید پہلے کسی موقع پر اس پہ آپ کی توجہ گئی اور آپ نے کیا بھی ہو، جو میاں محمد بخش صاحب کی کتاب ہے سیف الملوک، جو ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے اس موضوع پہ، اور وہ کہانی جس طرح سے انہوں نے بیان کی اور اس کہانی کے کردار، اور وہ بھی سارا کا سارا یہی ہے. ویسے تو پنجابی ادب میں اور بھی ایسی بہت ساری چیزیں، ہماری لوک ٹریڈیشن سارے علاقوں میں ایسی چیزیں بالکل موجود ہیں. میں خاص طور پر اس کتاب کا اس لیے نام لے رہا ہوں، ویسے اور بھی بہت بڑی بڑی کتاب، مثال کے طور پر جو کتاب ہے اپنا عالم پوری صاحب کی قصہ یوسف زلیخا، جو ہے احسن القصص کے نام سے، وہ بھی بہت ہی خوبصورت چیز ہے، اور وہ بھی سارا کا سارا اس میں بھی یہی موضوع ہے. یہ بات واقعی صحیح ہے کہ بہت سارے کلچرز میں یہ پیغام موجود ہے، کہانیوں کے بھیس میں حقیقت کا بیان، اور اس میں دنیاوی وزڈم کی بھی چیزیں ہیں، اور یہ جو خاص طور پر روحانی سفر ہے انسان کا، اس حوالے سے بھی. تو صحیح، بہت زبردست. پھر آپ کی اجازت سے ہم شروع کرتے ہیں. چھوٹا سا غالباً آپ سب دوستوں کی خواہش ہوگی، اور میں اپنی اوقات کے مطابق چھوٹا سا ایک تعارف حضرت عطار نشاپوری کا آپ کی زندگی کے حوالے سے، آپ کے کاموں کے حوالے سے. استاد محمد رضا شفیع کدکنی ایک بہت بڑے موجودہ دور کے تاریخ ادبیات کے ماہر، شاعر، نقاد گزرے ہیں. سال سے شاید کم ہوا ہوگا آپ کی وفات کو. ایک بہت بڑا نام تھا. اتفاق سے آپ کا تعلق اسی گاؤں سے تھا جس سے حضرت عطار کا تعلق تھا. نیشاپور میں ایک چھوٹا سا گاؤں اس زمانے میں جو بہت ہی چھوٹا تھا، کدکن. تو محمد رضا شفیع کدکنی صاحب بھی اپنے نام کے ساتھ کدکنی لگا دیتے. انہوں نے بہت سارے کام کیے، بے بہا تصانیف ہیں ان کی فارسی ادب کے اوپر، اور ایسے ایسے موضوعات کے اوپر جس پہ کم لوگوں نے لکھا ہے. مثال کے طور پر فارسی شاعری میں موسیقیت، فارسی شاعری میں امیجز، ان موضوعات پہ، اور یعنی بہت زیادہ اور بہت کھل کے لکھا ہے انہوں نے ان موضوعات پہ. خود بھی بہت اچھے شاعر، بھی بہت اچھے. انہوں نے منطق الطیر کی ایک تصحیح کی، یعنی ایڈٹ کیا ایک نسخے کو، اور اس نسخے کی ابتدا میں انہوں نے ایک اپنا فورورڈ دیا اس کے اوپر. اس فورورڈ میں آپ نے لکھا ہے کہ جو
حضرت عطار کی شخصیت ہے وہ بہت سارے ابہام کے پردوں کے اندر ہے، ایک راز آلود شخصیت ہے. ان کے شعر کی طرح ان کی زندگی بھی ایک راز آلود زندگی ہے، بہت زیادہ معلومات نہیں ہیں، اور بہت زیادہ ان کے بارے میں لوگ ان کی شخصیت کے بارے میں نہ لکھ سکے. ایسے افراد جو کہ آپ سے 100 سال پہلے اس دنیا سے چلے گئے اور نامی گرامی شعراء تھے، ان کے بارے میں معلومات زیادہ ہیں، اور عطار کے بارے میں معلومات بہت ہی کم ہیں. جو کچھ لوگوں نے محنت کر کے نکالا، جو کچھ پتہ چلا، ان میں سے جو چند باتیں ہیں، ان میں سے یہ کہ آپ کا جو نام ہے، پورا نام جس نام کے ساتھ کتابوں میں آپ کو یاد کیا گیا وہ فرید الدین ابو حامد محمد عطار نیشاپوری کے نام سے آپ کو یاد کیا گیا. محمد غالباً آپ کا نام تھا، اس نام سے انہوں نے اپنے آپ کو کتاب کے اندر اپنی 1-2 جگہ پہ اشارہ کیا ہے. محمد اشارتاً وہ بھی جہاں پہ وہ بتاتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کا میں بھی مطلب ہم نام ہوں، اس طرح اشاروں میں. تو لوگوں نے استنباط ہی کیا کہ آپ کا نام محمد تھا، والد کا نام محمود تھا. یہ بھی 1-2 اشعار سے کئی حوالے مل جاتے ہیں. اگر اسلامی کیلنڈر کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ 6 صدی ہجری بنتی ہے، 540 کے قریب. بعض لوگوں نے 515 514 اس طرح کی تاریخ بھی لکھی ہے، 17، لیکن زیادہ لوگوں نے 540 کی تاریخ لکھی ہے. 540 ہجری قمری آپ کا سال تولد ہے، اور تقریباً 618 آپ کی وفات ہے. نیشاپور کتکنم میں آپ کی پیدائش، اور وہیں پر آپ کی جو ہے وہ وفات ہوئی. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فارسی ادب کی تاریخ میں ثنائی کے بعد جنہوں نے فارسی ادب میں تصوف کا رنگ جو لوگ لے کر آئے اور جن کی شاعری سرشار ہے عرفانی مطالب کے ساتھ، ان میں آپ کا نام ہے. اور آپ کے بارے میں بہت سارے شعراء نے، بہت ساری بڑی بڑی شخصیات نے آپ کو خراج عقیدت پیش کیا آپ کے کلام کی وجہ سے. اور بہت سارے لوگوں کے لیے آپ کا کام ایک اگزامپل کے طور پر رہا. مولانا کی مثنوی کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت حد تک وہ عطار کے اسلوب کے اوپر لکھی گئی، وہ کہ مولانا کے کام والیوم کے اعتبار سے بھی اور گہرائی کے اعتبار سے بھی ایک اور لیول ہے بالکل. اور اگر کوئی آدمی مثنوی میں ڈوب جائے تو شاید اس سے باہر نہ آ سکے ساری زندگی. لیکن وہ سب کچھ جو کہ مولانا نے وہاں پہ لکھا، وہ آپ نے اس کتاب منطق الطیر میں ایک اپنے انداز سے اور بڑے منظم انداز سے بیان کر دیا. کہانی ایک بڑی کہانی کے طور پر شروع ہوتی ہے جہاں پہ پرندے ہیں، اور پرندے جو ہیں وہ ایک بادشاہ کی تلاش میں ہیں، اور ہدہد کہتا ہے کہ میں تمہیں اس بادشاہ تک لے کے جا سکتا ہوں. زیادہ کہانی آپ کہہ سکتے ہیں 90% اشعار اسی سفر کے دوران کے ہیں، کوئی 10% بہت ہی کم آخر میں. عام طور پر جس چیز کی ہم توقع کرتے ہیں کہ اس سفر میں حاصل کیا ہوتا ہے، وہ آخر میں بہت کم حصہ ہے. تو باقی سارے سفر کے اتار چڑھاؤ ہیں، اس میں پیش آنے والی رکاوٹیں ہیں، اس میں پیش آنے والی مشکلات ہیں، اور یہ کہ ان مشکلات سے کیسے باہر آیا جا سکتا ہے. آپ کی بچپن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ وہ زمانہ ہے جب بہت ہی پر تشدد دور تھا، اور غز کے ترکوں نے آپ کے علاقے میں اس خراسان کے حصے میں وہ حملہ آور ہو چکے تھے، اور انہوں نے اس زمانے کے جو سلطان تھے ان کو گرفتار کر لیا. اس کے نتیجے میں بہت تباہی مچی اور بہت قتل و غارت ہوئی، اور اس قتل و غارت کے اثرات ایک بچپن کے زمانے سے لے کر آپ کی شخصیت پر کہا جاتا ہے کہ وہ موجود تھے.
اور آپ کی زندگی کے اختتام جب ہوا اس وقت بھی صورتحال کچھ ایسی ہی تھی، یہاں تک کہ روایات اور تاریخی کتب میں ملتا ہے کہ آپ کو بھی قتل کیا گیا. جو منگولینز تھے انہوں نے جب حملہ کیا اس سرزمین پہ تو اس کتاب کو قتل کیا، اور آپ کی کتابیں بھی ساتھ جلا دی گئیں. بہت زیادہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ چونکہ ابہام بہت ہے اور بہت وضاحت کے ساتھ تفصیلات کے ساتھ یہ چیزیں نہیں ہیں، لیکن بہرحال نیریٹ ہوئی ہیں کچھ کتابوں میں، کچھ تذکروں میں یہ چیزیں. تو آپ کی جو کتابیں، اور بہت ایکسٹینسولی لکھا آپ نے، بہت زیادہ جو اس وقت بھی ہمارے پاس مواد جو آپ کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے وہ کافی زیادہ. شہرت جو ہے وہ زیادہ منطق الطیر نے پائی اور تذکرۃ الاولیاء نے، ان دو کتابوں نے بہت شہرت پائی، اور منطق الطیر کو ماسٹر پیس کہا جاتا ہے ادبیات کی دنیا کا بھی، تصوف کی دنیا میں جو ادب تخلیق ہوا ہے. ایران سے باہر بھی فیس جیرلڈ ہو گئے، کئی اور لوگ ہیں جنہوں نے آج سے کافی عرصہ پہلے، یعنی 100-200 سال 250 سال پہلے ان کی اہمیت کو کچھ سمجھا تو لوگوں نے تراجم بھی کیا. اس وقت آپ کے اچھے خاصے تراجم موجود ہیں انگریزی میں، کم از کم 3-4 تراجم تو ہیں. ڈک ڈیوس صاحب کا بھی ہے، ایوری صاحب کا ہے، اور شاید 1-2 تراجم اور بھی ہیں میرے ذہن میں جو اس کتاب کے موجود ہے منطق الطیر کے. آپ کے بچپن کے حوالے سے ایک واقعہ جو کہ جامی نے بھی نفحات الانس میں لکھا، جو کافی مشہور ہے، بچپن کے زمانے کے نہیں بلکہ یہ کہ آپ کیسے تصوف کی دنیا میں اور روحانیت کی دنیا کی طرف آئے، جو کافی مشہور واقعہ ہے. تاریخی لحاظ سے اس کو کاؤنٹر چیک کرنا اور کتنا وہ صحیح ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ایک اثر انگیز واقعہ ہے جو کہ سن کے ہر آدمی اس سے متاثر ہوتا ہے. اور وہ یہ کہ آپ اپنی دکان میں ایک دن بیٹھے تھے، اپنے کام میں مصروف تھے، ایک شخص آیا، اس نے کچھ مانگا آپ سے اور انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی، اپنے کام میں لگے رہے. تو انہوں نے کہا کہ تم، وہ جو مانگنے والا شخص تھا، تم کیسے، مطلب زندگی جب جان اپنی دو گے تو کیسے دو گے؟ تم جو کوئی چیز، چھوٹی سی چیز اپنی مادی چیزوں میں سے کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہو تو جان کیسے دو گے خدا کے حضور؟ تو عطار نے پوچھا کہ تم کیسے دو گے؟ تو کہتے ہیں کہ اس شخص نے، اس کے ہاتھ میں ایک کاسا تھا، کشکول رکھا سر کے نیچے اور لیٹے، اور وہاں پہ، اور اگلے لمحے ان کی روح پرواز کر چکی تھی اور وہ چلے گئے. کہتے ہیں اس طرح یہ کہتے ہوئے کہ میں تو یوں دوں. تو اس واقعے نے آپ کی زندگی کو بدل کے رکھ دیا کہا جاتا ہے، اور پھر انہوں نے مکمل طور پر دنیا سے ایک طرح کی منہ موڑ لیا اور بالکل اس طرف ان کا دھیان نہ رہا. جو سوشیولوجسٹ ہیں یا وہ لوگ جو کہ تاریخ کو سماجی انداز سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے جو تاریخ نگار ہیں ادبیات کے، ان لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ عطار کے زمانے کے جو پرتشدد اور پرآشوب حالات تھے وہ باعث بنے کہ ان کا دھیان جو ہے وہ مکمل طور پر دنیا سے کٹ جائے اور وہ ایک اور دنیا کے اندر چلے جائیں. چند خوبصورت ترین الفاظ میں سے اگر کہا جائے تو عبدالحسین زرین کوب صاحب نے اپنی کتاب میں صدائے بالے سیم مرغ، جو بہت ہی خوبصورت کتابوں میں سے ایک کتاب ہے اس موضوع پہ، اس میں بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے، اگر میں ٹھیک طریقے سے یاد کر پاؤں. کہتے ہیں کہ عطار کی دنیا، عطار اپنے زمانے کی ایک پروڈکٹ ہے، لیکن عطار کا زمانہ وہ زمانہ نہیں تھا جس میں وہ رہ رہے تھے. عطار کا اپنا جو تخلیق کردہ زمانہ اور جو فضا اور جو معاشرہ تھا وہ تبع تابعین کا زمانہ تھا، وہ جنید بغدادی کا زمانہ تھا. ذہنی طور پر اور فکری اور روحانی طور پر عطار اس دنیا میں رہتے تھے. گو کہ عطار آج ہم سے 600-700 سال کے، 700-800 سال کے فاصلے پر ہیں، لیکن عطار اپنے زمانے میں بھی اپنے زمانے کے لوگوں سے کافی فاصلے پر تھے. رہ تو اپنے زمانے میں رہے ہی تھے، لیکن وہ ایک الگ دنیا میں بستے تھے. یہ بات ہے جو کہ زرین کوب صاحب نے لکھی ہے اور بڑی خوبصورت انہوں نے اپنے انداز سے لکھی ہے. کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ میں ان کی کتاب کو ترجمہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں. جب بھی
اس موضوع پہ بولنے کی بات آتی ہے حضرت عطار کے بارے میں یا ان کی کتاب کے بارے میں، تو میں دوبارہ سے وہی اپنا پرانا عزم جو ہے اس کو ایک دفعہ تازہ کر کے رکھتا ہوں کہ وہی انشاءاللہ اس کتاب کا ترجمہ کریں گے۔ قدگن ایک چھوٹا سا گاؤں ہے نیشاپور میں، ایران کے موجودہ علاقے میں، خراسان کا علاقہ جو کہلاتا ہے۔ آج کل آپ کہہ لیں جو تحصیل ہے اس علاقے کی وہ تربت حیدریہ کے نام سے ہے، اور یہاں پر ابھی بھی ایک تربت موجود ہے اس حوالے سے کہ آپ نے اپنی روحانی زندگی کا آغاز کیسے اور کہاں سے کیا۔ بہت سارے لوگوں کو یہ کہنا ہے کہ آپ نے اپنے والد سے ہی تصوف اور عرفان کی جو کچھ حاصل کی، جو علم حاصل کیا، اور جو روایتی علم کتابوں کے اندر مکتب مدرسہ اور خانقاہوں کے اندر جس انداز سے تصوف کی اس زمانے میں تعلیم تھی، اس میں کوئی یہ بعض لوگوں خیال ہے اس میں ان کی بہت دلچسپی نہیں تھی، بلکہ اپنی داروسازی اپنے پیشے کے اندر ہی تصوف نظر آتا تھا، اور اسی سے انہوں نے سب کچھ اخذ کیا۔ کچھ لوگوں نے ذکر کیا ہے کہ بہت بڑی شخصیت کا نام لیا جاتا ہے کہ انہوں نے آپ کے روحانی سفر میں آپ کی رہنمائی کی، اور آپ کے وہ مرشد تھے، ان کا نام تھا شیخ مجد الدین بغدادی۔ شیخ مجد الدین بغدادی مجموع الفصحاء جو کہ رضا قلی خان ہدایت کی کتاب ہے اس کے مطابق یہ خود مرید تھے شیخ نجم الدین کبریٰ کے، جو کہ خود اپنے زمانے کے بہت بڑے اکابر صوفیہ میں جن کا شمار تھا۔ غالباً چند اور لوگوں نے بھی اس بات کی طرف کچھ اشارہ تو کیا ہے، کچھ اور لوگوں نے بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ان کے یہ مرشد تھے نجم الدین رازی۔ نفحات الانس میں جامی نے ہی اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ مجد الدین بغدادی اور اس سلسلے سے آپ کا تعلق تھا، لیکن اکثر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ان کے بارے میں کوئی بہت زیادہ کہ پیر اور مرشد کے حوالے سے معلومات نہیں ہیں۔ کافی بڑے بڑے شعراء نے آپ کو ٹریبیوٹ پیش کیا۔ مولانا نے آپ کی تعریف میں لکھا اور کہا کہ آپ شعر عشق را عطار گشت ما ہنوز اندر خمیں یہ کوچیں، یہ عطار ہیں جو عشق کے ساتوں شہروں میں سے ہو کر گئے، ہم تو ابھی ایک گلی کی نکڑ پہ بیٹھے ہیں اس سفر میں۔ اور اسی طرح شیخ محمود شبستری جو کہ بہت بڑے عارف گزرے، جن کی کتاب گلشن راز تصوف کی ایک اور بہت ہی دقیق کتابوں میں سے شاعری کے اندر سمجھی جاتی ہے، اور جن سے متاثر ہو کے علامہ اقبال نے پھر گلشن راز جدید لکھی اپنے انداز سے باہر۔ انہوں نے بھی آپ کو ٹریبیوٹ پیش کیا اور کہا کہ مراز شاعری خود اور نایت تھا کتا صدقرن چون عطار نایت، کہ مجھے جو کچھ میں نے شاعری کی ہے اس پہ مجھے کوئی شرمندگی اس لیے نہیں ہے کہ یہ عطار جیسی نہیں ہو سکتی کہ سینکڑوں صدیوں تک عطار جیسا تو کوئی نہیں آئے گا، تو وہاں تک اگر میں نہیں بھی پہنچ سکتا تو کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ ان جیسا کوئی اور ہے ہی نہیں۔ اگرچہ زین نمت صد عالم اسرار بود یک شمع از دکان آتا، کہ میری یہ کتاب جو کہ عالم اسرار سینکڑوں عالم اسرار سے سر جو ہے وہ بیان کرتی ہے، یہ خود ایک بس ہلکا سا ایک جھونکا ہے، ہلکی سی ایک آپ کہیں کہ ہوا کا ایک جھونکا ہے اس کے مقابلے میں جو کہ عطار کی دکان سے جو خوشبو آئی ہے اس میں سے ایک جھونکا مجھ تک پہنچا، اور میں نے اتنی یہ والی کتاب جو ہے وہ لکھ دی۔ صاحب نے اسی طرح لکھا خواہد رسید رتبے صاحب بے مولوی گر مولوی بے رتبے عطار میرے ساتھ، کہ صاحب مولانا کے رتبے تک پہنچ جائے گا بشرطے کہ مولانا عطار کے رتبے تک پہنچ جائے۔
اب اس کو آپ ترجمہ جیسے بھی کریں 2-3 معنی اس کے نکل سکتے ہیں. مولانا فیض کاشانی، ملا فیض کاشانی ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں ایران میں کاشان سے. ان کی چوتھی نسل میرے خیال پر پوتے ہمارے منزلہ اساتذہ میں سے ہماری یونیورسٹی میں پڑھایا کرتے تھے. تو انہوں نے بھی بہت بڑے عارف، بہت بڑے صوفی، بہت بڑے فقیہ فیض کاشانی، ملا فیض کاشانی، کاشان سے تعلق. کاشان کی ایک بہت، آپ میں سے اگر کسی کو جانے کا اتفاق ہو ایک بڑا رمز آلود اور بہت ہی ایک خوابوں جیسا شہر ہے. اب پتہ نہیں کیا حالات ہو گئے آبادیوں کے بڑھنے سے اور کیسے، ورنہ ایک بہت ہی پرسکون عجیب شہر. مولا فیض کاشانی نے بھی اپنے اشعار میں اس طرف اشارہ کیا اور آپ کی تعریف کی اور کہا ہر کسی در پردہ اشعار می گوید سخن، گاہ مولانا گاہ عطار و گاہی مغربی، کہ سب نے ان لوگوں نے اپنے اپنے انداز سے ایک پردے کے اندر، اشعار کے پردے میں انہوں نے بات کی ہے. اور اسی طرح دیگر شعراء نے. اچھا، ہمارا پہلا سیشن جو ہے وہ تقریباً کتنے بجے تک چلے گا، تاکہ میں تھوڑا سا اپنے ٹائم کو سمیٹ لوں. یہ پہلا 4:15، پھر اگلا 4:30 سے 5:15. ٹھیک ہے. اب تک جو بات ہوئی، اگر دوستوں میں سے کوئی بات ایڈ کرنا چاہے، کوئی مجھ سے کوئی معلومات کے تبادلے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو، تو 2-4 منٹ ہم اس کو دے سکتے ہیں. میں بھی تھوڑا سا سانس لے لوں گا. مسلسل آپ کے جیفری چاکر نے ایک پوم لکھی ہے 700 لائنز کے آلموسٹ ہے، پارلیمنٹ آف دا فاؤلز اس کا نام ہے. وہ بھی اٹس لائک کانفرنس آف دا برڈز اگر آپ اس کو ٹرانسلیٹ کریں. وہ بھی ایک ڈریم ایلیگری ہے. آئی مین ہی گوز ٹو سلیپ اور اس کو خواب میں پھر یہ کانفرنس ایک نظر آتی ہے جس میں سارے برڈز اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ اس میں اس کا تھوڑا سا I mean اس کو سمبولکلی اگر آپ لینا چاہیں تو شاید کوئی اسپرچل مطلب نکلتا ہو، لیکن اس میں تو وہ جو برڈس تھے they were choosing their mates basically. اس میں تو برڈس یہ وہ پڑھی ہوئی ہے، اور یہ میں فرید الدین عطار والی تو میں نے نہیں پڑھی، اس لیے مجھے نہیں پتا کہ اس میں کوئی انسپریشن لی ہے کہ نہیں. جب آپ پڑھائیں گے تو مجھے شاید اندازہ ہو کہ از اٹ دا سیم تھنگ. اور کیونکہ جیفری چاکر 40 اور یہ تو 6 اس میں آتے ہیں، تو پرابلی انسپریشن تو کہیں نہ کہیں ہوگی، لیکن شاید تھوڑا سا اس کو اینگل چینج کیا ہو یا ٹویسٹ کیا ہو، اس کا تو مجھے اندازہ. صحیح. جواز صاحب ایک آپ سے رہنمائی لینی تھی. اچھا جی ہاں آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے آواز آ رہی ہے. سوری، یہ پوچھ رہا تھا، آپ نے ذکر بولیے اگر آپ کو آواز. جی ہاں، آپ نے وہ سیف الملوک کا ذکر کیا تھا، تو اس میں وہ وادیوں کا ذکر ہے نا، جو 7 وادیوں سے گزرتے ہیں، تو کیا وہ جو پورا ایک کانسیپٹ ہے وہ ادھر سے لیا ہوا ہے عطار سے، یا یہ کامن ہے؟ اسی طرح ہاں، میں کچھ ایسا ہی ہے، مطلب یوں کو ریلیٹ کرنا، یہ جڑی ہوئی تو ہیں یہ چیزیں آپس میں. حتیٰ علامہ اقبال کی جو کتاب ہے جاوید نامہ، جو کہ ایک اور سفر ہے اسی طرح کا، وہ بھی کسی حد تک جڑتا ہے. ہمارے ایک استاد تھے، ان کا تو یہی کہنا تھا کہ فارسی ادب میں یہ عطار نے اس بات کو منظم طریقے سے بیان کیا ہے. ایک اور بھی ایک کتاب ہے، ابھی نام ذہن میں نہیں آ رہا، وہ عطار سے بھی پہلے ہیں، جن کی پھر بعد میں ملٹن کی جو ہے پیراڈائز لاسٹ، وہ کہا جاتا ہے کہ اس سے بہت متاثر ہے. سیر العباد الی المعاد، سیر العباد الی المعاد، سیر العباد جو کتاب ہے اس میں بھی کچھ ایسے ہی، لیکن وہ زیادہ کمپلیکس ہے بہت. انہوں نے کافی سادہ انداز میں بیان کیا، وہ کافی اس کی ٹرمینالوجی اور اس کے اندر جو سیر العباد کی جو جارگن ہے وہ کافی مشکل، اور وہ لوگ جن کو گریک میتھولوجی، اسی طرح ایسٹرن میتھولوجی کا علم ہو، اس کے علاوہ جو اس زمانے کی جو فزکس ہے، اس زمانے کی جو ان کا تصور کائنات ہے،
اس سے جن کو اچھے طریقے سے آشنائی ہو وہ اس کو کچھ ڈیکوڈ کر سکتے ہیں. مطلب کافی میں بھی پڑھی تھی, مجھے یاد ہے, بلکہ دفعہ مجھے پڑھانے کا موقع ملا تھا, تو ہر دفعہ مطلب نئی تیاری کے ساتھ اور اچھا خاصا پہلے پڑھ کے ادھر ادھر دوستوں سے مشورہ کر کے جانا پڑتا تھا کلاس میں. تو ہے تو ایسے ظاہر ہے جو ہمارے پنجابی کے شعراء ہیں یہ سارے کے سارے فارسی ادب سے بہت گہرے طریقے سے واقف تھے اور اس کی ساتھ ان کا ایک تعلق تھا. لیکن وہ کہانی, ویسے کہا یہ جاتا ہے کہ وہ کہانی جو سیف الملوک ہے وہ مصر سے کوئی کہانی آئی تھی, اور مصر سے وہ کہانی ٹریول کرتی کرتی ایران آئی, ایرانیوں نے اس کو بیان کیا, اور پھر اسی طرح اور پھر میاں صاحب نے خود بھی اس کی طرف کوئی ابتدا میں اشارہ کیا ہے اس کہانی کو, مجھے وہاں اب یاد آنا شروع ہوا, خود بھی انہوں نے اشارہ. کہانی تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں, مگر مجھے لگتا ہے کہ اٹس لائک ٹریبیوٹ ٹو عطار. انہوں نے جو شروع میں لکھا ہے نا وادی استغنا, وہ عرفانی رنگ میں صرف بیان کیا ہے, وہ کہانی کا حصہ نہیں ہے. ابھی مجھے یاد آیا. صحیح. ہاں ابھی یاد آ گیا کہ وہ کیونکہ کلاسک موجود تھی عطار کی شاید, تو انہوں نے ایک تمہیدن جو تصوف پہ بات کی ہے اس کو ایز استعارہ لیا ہے. کہانی میں وہ وادیاں نہیں آتی, کہانی تو جیسے آپ کہہ رہے پرانی کہانی ہے. جی, ایک بادشاہ کی کہانی ہے, وہ جو جیسے ہیرو کی ایک کہانی ہے جس کو اپنے مقصد کو پانے کے لیے, جو کہ ہیروئن ہے, وہ شہزادی ہے, مختلف مراحل سے گزرنا پڑتا ہے, اور پھر جب اس کو ڈیکوڈ کیا جاتا ہے کہ بادشاہ جو ہے وہ شہزادہ جو ہے وہ اصل میں سالک ہے, اور شہزادی جو ہے اس کی روح ہے, اور اپنی روح تک اور اپنے نفس یعنی اپنی حقیقت تک پانے کے لیے جن مشکلات اور جن سفر اس میں بھی آتے ہیں. وادیوں کا اس معنوں میں ذکر آتا ہے کہ وہ سمندروں سے گزر کر, پہاڑوں سے گزر کر, اور اس طرح کا ذکر آتا ہے. اس طرح کے نام نہیں لیتے, اور طرح کے اس کے نام ہیں, لیکن ذکر اس میں بھی چونکہ ایڈونچر ہے بظاہر, جو مشکل مراحل سے گزرے بغیر آپ اپنے مقصد تک نہیں پہنچ سکتے, تو کچھ یہ اس میں ہے. ہفت خان رستم کو اگر آپ دیکھیں اس کا بھی اس سے کوئی ریلیشن بن سکتا ہے. ہفت خان رستم اس میں یہی ہے کہ رستم جو ہے اس نے ان 7 مشکل مراحل سے گزر کے اس مقصد تک پہنچنا ہے, اور تب جا کے وہ کامیاب ہوگا. اور اسی طرح جو دوسری ایڈونچر کی کہانی ہے اس میں بھی اوڈیسیس بھی وہ رستم کے پیٹرن پہ ہے. جی, اور سیف الملوک بھی اس پیٹرن پہ زیادہ ہے. جی, یہی جو آپ کہہ رہے ہیں مراحل کے بعد. جی, مراحل کے. تو جی, اگر آپ میں سے کوئی دوستوں سے بات کرنے تھے, ورنہ میں ابھی ہم ٹیکسٹ کی طرف جاتے ہیں. کوشش ہم یہ کریں گے کہ جو باتیں پہلے ہو چکی ہیں ان کو دہرانے سے اجتناب کیا جائے. اس سے پہلے بھی ہم نے 1-2 سیشن اس موضوع پہ بلکہ زیادہ کر چکے ہیں ٹیکسٹ ریڈنگ پہ. تو اب اس طرح کے کچھ ٹیکسٹ پڑھنے کی کوشش کریں گے جو پہلے نہیں پڑھے ہم نے. ورنہ دوست ویڈیو ریکارڈنگز موجود ہیں جو اس سے پہلے ہمارے ہیں, تو ان کو جو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں وہ آپ وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. میں 2 منٹ صرف میں آپ سے لوں گا, 1 منٹ کہ میں کتاب تک پہنچوں. اس دوران اگر آپ کو بات کرنا چاہیں پلیز. آپ میں سے کوئی موجود تھا جب وہ حمدانی صاحب کی منطق و تحر کی اسٹڈی سرکل ہوا تھا؟ 1 ویک شاید ہوا کرتا تھا رات کو, کافی لوگ اس میں. جی, کافی بڑی نیا شروع ہوا تھا تو پورے ملک سے لوگ تھے, کراچی, اسلام آباد. میرا سے اس گروپ میں سے کوئی نہیں تھا اس میں. وہ ریکارڈنگز ہیں. ہاں اچھا, صحیح, وہ ہم شیئر کر دیں گے. اچھی بات ہے, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہاں, بجائے اس کے کہ میں انہی باتوں کو دہراؤں, میں کوشش کرتا ہوں. جواد صاحب, اس کانفرنس آف دا برڈز میں جو عطار صاحب جس طرح کی وہ لینگویج استعمال کرتے ہیں, یہ وہ ایک لٹریری زبان میں ہی مسلسل استعمال کرتے ہیں, یا اس میں آپ اوور لیپ آتا ہے جو صوفیہ اور عرفانی کلام میں جو زبان استعمال ہوتی ہے اس کے ساتھ بھی کچھ کوریلیشن ہے یا نہیں؟ اچھا, جب ہم کہتے ہیں عرفانی زبان
تو اس سے کچھ خاص آپ کے ذہن میں ہے؟ چونکہ فارسی ادب میں یہ دونوں آپس میں ایسی گندھی ہوئی ہیں کہ آپ ان کو بہت ساری جگہوں پہ الگ نہیں کر سکتے. جی ہاں، تو اگر اس سے آپ کی کوئی خاص مراد ہے عرفانی زبان کے سے، تو اس کی اگر آپ کوئی مجھے مثال دے سکیں تو شاید میں کوئی بہتر اس پہ بات کر پاؤں. نہیں، اس طرح مثال نہیں، بس یہ کہ اگر کوئی یعنی کہ اگر خاص کوئی بزرگ کی اس موضوع پہ اگر وہ کتاب پڑھے گا تو جو اصطلاحات اس میں ہوں گی وہ اس کو یعنی کہ کانفرنس آف دا برڈز میں سے اس کو اخذ کرنا پڑے گا، یا اسی طرح کی ٹرمینالوجی اور اصطلاحات اس کو وہاں پہ بھی ملے گی جب برڈز کسی چیز کی ریپرزنٹیشن کر رہی ہیں. ہاں، اس طرح سے ایک دقیق اور جیسے آپ کہتے ہیں نا ایک مشکل کتاب جس میں ٹرمینالوجی ہو، یہ ایسی کتاب نہیں ہے. اس کتاب کی خوبی یہ ہے کہ کتاب سادہ ہے، اور مزید سادہ اس کو جو چیز بنا دیتی ہے وہ یونرا ہے جس میں لکھی گئی ہے. مثنوی جو یونرا ہے فارسی میں ٹریڈیشنلی سادہ زبان میں لکھی گئی ہے. مثنویاں جو ہیں وہ مشکل زبان میں بہت کم لکھی گئی ہیں. جو چیز مشکل لکھی گئی ہے فارسی شاعری میں وہ قصائد ہے. سب سے مشکل زبان قصیدے کی زبان ہے، اور جس میں بہت زیادہ ٹرمینالوجی ہے، جس میں بہت زیادہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ مثنوی اور قصیدہ جو ہے ان دونوں کا مخاطب، ان کا جو ایڈریسی ہے وہ مختلف ہے. قصائد لکھے گئے بادشاہوں کے درباروں میں پڑھانے کے لیے، وہاں پہ داد لینے کے لیے، جہاں پہ ایک بڑا ایلیٹ کلچر ہے، وہاں پہ علم نجوم کے ماہرین بیٹھے ہیں، علم طب کے ماہرین بیٹھے ہیں، وہاں پہ مختلف بلاغت کے استاد بیٹھے ہیں دربار کے اندر، کورٹ کے اندر جو ماحول ہوتا ہے. تو وہاں پہ شاعر جب اپنے آپ کو منوانا چاہتا ہے اور یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں بہت عالم ہوں، تو اس نے اب ان تمام علوم سے استفادہ بھی کرنا ہے اور ان کی اصطلاحات کو لے کر بھی آنا ہے اور پھر ان کے ساتھ کھیلنا بھی ہے. اس وجہ سے قصیدہ جو ہے وہ فارسی میں اپنے مخاطب کی وجہ سے ہمیشہ مشکل زبان میں لکھا گیا. لیکن مثنوی جو کہ داستانی ادب میں آتی ہے تو شاعری لیکن داستان ہے، کہانی خود آپ کو معلوم ہے کہ چیزوں کو آسان کر دیتی ہے. وہ کہانی چیز ہی ایسی ہے جو عام فہم ہے اور ہر آدمی سمجھ سکتا ہے جس کو وہ ہے کہانی میں لکھی گئی. اور پھر یہ کہ ظاہر ہے اس کے مخاطب بھی. اسی طرح فارسی ادب میں غزل بھی بہت سادہ غزل لکھی گئی، غزل پیچیدہ نہیں لکھی گئی، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ اس کا مخاطب بھی عام لوگ تھے یا شاعر کا محبوب تھا. اور اگر محبوب کے ساتھ آپ ایسی باتیں کرنا شروع کر دیں جو اس کو سمجھ ہی نہ آئے تو ظاہر محبوب تو بھاگ جائے گا. تو اس کو سمجھانے کے لیے ایسی زبان جو اس کو اچھی لگے اور اس کو بھلی لگے اس کو استعمال کرتے تھے. تو اس میں بڑا فرق ہے ایڈریسی کا بنیادی طور پر، آپ کا سننے والا کون ہے، آپ کا مخاطب کون ہے. تو وہ آپ کے لیول کو اور آپ کے انداز کو اور آپ کے اسلوب کو بعض اوقات آپ کے سننے والے جو ہیں وہ اس کا تعین کرتے ہیں. تو عطار ان کا بھی بنیادی مقصد یہ تھا کہ اس پیغام کو میں پہنچاؤں لوگوں تک. اور اسی وجہ سے ہاں ایک ہلکا سا اشارہ میں اور بھی کر دوں آپ کی زندگی کے اور آپ کے کاموں کے حوالے سے. بہت زیادہ کتابیں آپ کے نام سے منسوب ہیں. دیکھیے اس حد تک بھی کہا گیا کہ آپ کی بہت ساری کتابیں جلا دی گئیں، بہت ساری کتابیں ان کی آتھرشپ کے بارے میں کچھ سوالات موجود ہیں، لیکن چند کتابیں جو بہرحال بار بار آپ جب بھی کوئی آپ کا زندگی نامہ لکھتا ہے وہ ذکر کرتے ہیں. ان میں ایک کتاب جو بہت مشہور مطلب اکثر جس کا ذکر ملتا ہے وہ الہی نامہ ہے، اسرار نامہ ہے، مصیبت نامہ ہے، تذکرۃ الاولیاء کا میں ذکر کر چکا ہوں، منطق الطیر آپ کے سامنے ہے، جواہر نامہ ہے، خسرو نامہ ہے، مختار نامہ ہے، مظہر العجائب ہے، پن نامہ ہے، اشتر نامہ ہے، نزہۃ الحجاب ہے، بیان الارشاد ہے، بلبل نامہ ہے، علاج نامہ ہے، وصلت نامہ. اس کے علاوہ آپ کا ایک دیوان ہے پورا جس میں غزلیات اور رباعیات موجود ہے. تو مطلب اگر یوں دیکھیں تو ابھی بھی جو کچھ آپ کے ساتھ منسوب کیا جا رہا ہے وہ اس کا والیوم کم نہیں ہے، بہت کچھ ہے اس میں. یہ کتاب منطق الطیر، جیسے میں نے کہا کہ پرندے ہیں اور پرندوں کا سفر ہے، روایتی انداز سے جو اس زمانے کی روایت رہی ہے اور اکثر کتابوں کی یہ روایت رہی ہے ہمارے ہاں. کتاب تو شروع ہوتی ہے حمد سے،
حمد کے بعد نعت ہے، نعت کے بعد خلفائے راشدین کے فضائل ہیں. یہ بات کرنے کے بعد ایک اچھے خاصے اشعار اس موضوع پر ہیں کہ انسان کو تعصب سے بالاتر ہونا چاہیے، اور فرقہ وارانہ تعصب انسان کے رستے کی ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے. اس پہ اچھے خاصے اشعار، اچھے خاصے، جس سے مطلب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ معاملہ جو مذہبی منافرت کا ہے یہ بھی اس زمانے میں کافی زیادہ تھا. پھر کتاب شروع ہوتی ہے. ایک بہت ہی خوبصورت حکایت ابتدا میں کتاب کے موجود ہے، حکایت سیمرغ، چونکہ وہ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے. آپ سے میں یہی گزارش کروں گا کہ وہ اسی سیشن کی طرف، اگر اس کی کوئی ویڈیو ہے تو آپ وہیں پہ اس کو سن لیجئے. میں اس کو یہاں پہ دہرانا نہیں چاہتا. ایک حکایت ہے بلبل کی. مختلف پرندے ہیں جو کہ اپنا تعارف کروا رہے ہیں کہ میں کون ہوں. یہ پرندے بنیادی طور پر ہماری خصوصیات ہیں، ہماری شخصیت کی خصوصیات ہیں، جو ہمارے اندر خامیاں یا خوبیاں موجود ہیں ان کو ہی ریفلیکٹ کر رہے ہیں. تو بلبل کا تعارف اور پھر اس کے نتیجے میں ایک جواب ہدہد کا. ہدہد وہ ہے، اچھا کتاب کے تعارف کے حوالے سے اس کتاب کا جو نام ہے منطق الطیر، یہ بھی قرآن کی آیت سے ایک ہے، قرآن کی ایک آیت ہے، اس کا ریفرنس موجود ہے، میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں اس تفصیل میں، اب دوبارہ اس وقت جانے کی ضرورت نہیں ہے. میں وہ حکایت شروع کرتا ہوں بلبل والی، کہ بلبل کیسے اپنا تعارف کرواتا ہے. بلبل شیدا در آمد بست مست وز کمال عشق نہ نیست و نہ ہست. بلبل شیدا مست و خرامہ اپنے آپ کو وہ سامنے اس نے ظاہر کیا، آیا. حالت اس کی کیا تھی؟ عشق میں کمال حاصل کرنے کی وجہ سے نہ وہ موجود تھا نہ وہ معدوم تھا. ہونے اور نہ ہونے کی کسی آپ کے سرحد کے اوپر اس کا وجود کھڑا ہوا تھا. معنی در ہر ہزار آواز داشت، زیر ہر معنی جہانی راز داشت. بلبل نغمہ گا رہا ہے، اور نغمے گاتے ہوئے ہزاروں نغمے جو وہ گا رہا ہے، ہر ایک نغمے کے نیچے رازوں کا ایک جہان چھپا ہوا ہے. تصوف کو انگریزی میں بعض اوقات مسٹسزم بھی کہا جاتا ہے، اور وہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جہان عرفان، عرفان کی دنیا، عرفان کا جو اس کا جو عالم ہے وہ عالم راز ہے. بنیادی طور پر یہ عالم راز کی باتیں کرتا ہے، اور اگر راز کو بیان کر دیا جائے تو وہ راز نہیں رہتا. اس لیے تصوف میں جب بات کی جاتی ہے تو وہ بھی ایک راز کی صورت میں ہی بیان کی جاتی ہے، اور راز ہمیشہ وہ کسی نہ کسی سطح پر وہ چھایا رہتا ہے سارے مفاہیم کے اوپر، سارے ڈسکورس کے اوپر، خواہ وہ کہانی ہے، خواہ وہ کردار ہے، خواہ وہ اسلوب ہے، خواہ وہ بات کرنے کا انداز ہے. ان سب میں ایک جو راز ہے، راز آلود ہونا، وہ ان تمام جو متون ہیں، اس طرح کے ٹیکسٹ ہیں، وہ ان کا خاصہ ہے. کہ وہ آدمی کہا ہی جاتا ہے، تصوف میں کہا جاتا ہے کہ وہ آدمی، وہ شخص، فرد جو کہ راز کو پا گیا، وہ راز کو بولتا نہیں ہے، اگلتا نہیں ہے، بلکہ خود راز ہو جاتا ہے. اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس کو بھی کوئی نہیں سمجھ سکتا. جو بھی راز پا گیا وہ خود راز ہو گیا. تو بلبل کہتے ہیں اس کی باتوں کے نیچے رمز اور راز کی ایک دنیا آباد ہے. شد در اسرار معانی نعرزن کرد مرغان را زفان بند از سخن. جب وہ اسرار معانی پہ اس نے بات کرنا شروع کی، جب اس نے رازوں پہ، معانی کے راز پہ جب بات کرنا شروع کی،
معنی کا لفظ بھی بہت ہی اہم ہے سارے ٹیکسٹ میں. لفظ اور معنی کا جو تعلق ہے وہ وہی تعلق ہے جو جسم اور روح کا تعلق. جیسے کوئی لفظ ہے وہ اپنے لفظ شکل اور صورت میں محدود ہے، اس کی ایک شکل ہے، ایک صورت ہے، اس کا ایک سائز ہے. کوئی بھی لفظ آپ لکھیں، لیکن اس کے معنی وہاں پہ نہیں ہے. لفظ وہ لفظ سے باہر ہیں اور لفظ سے بڑے ہیں، اور عالم معنی لامحدود ہے. عالم لفظ محدود ہے، لیکن لفظ کا اور جو معنی ہے وہ لامحدود ہے. ماڈرن لنگوسٹکس میں اگر آپ چلے جائیں تو وہ اسی بات کو کچھ اور انداز سے، جن لوگوں نے سپینٹکس وغیرہ اگر آپ کسی پڑھ رکھی ہے، میں تو زیادہ واقف نہیں ہوں، ایسے ہی سطحی سا میرا اس کے بارے میں معلومات ہیں، لیکن سپینٹکس بھی کسی حد تک اس بات کو چھیڑتی ہے کہ معنی کا مسئلہ کیا ہے اور زبان کیا ہے اور کون سی چیز ہے جو کہ بیان میں نہیں آتی. اور بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جو ہم کہنا چاہتے ہیں وہ تو بیان میں آئے. وہ کیا جون صاحب کے شعر آپ کو یاد ہے؟ کسی کو مجھے یاد نہیں آ رہا. بات کہی نہیں گئی، بات کہی نہیں گئی، بات سنی نہیں گئی، ایسے ہی ہے کچھ. تو اصل بات جو ہے وہ کہی نہیں گئی. ڈیریڈا نے غالباً کہا تھا کہ سب سے اہم بات وہ ہے جو کہی نہیں گئی. تو عالم معنی عالم لفظ کے مقابلے میں بہت بڑا ہے. اسی لیے عجیب بات ہے کہ فارسی میں آج بھی وہ لوگ جو روحانیت کے ساتھ جن کا تعلق ہے ان کو کہا جاتا ہے معنوی. مولانا کی جو مثنوی کو معنوی کہا گیا وہ بھی روحانی کے معنوں میں. تو معنی کے اوپر بہت زور رہا ہے ہمارے عرفاء کا، اور وہ کہتے ہیں کہ لفظ کو چھوڑو اور معنی کے پیچھے جاؤ، یعنی جسم کو چھوڑو، مادے کو چھوڑو، روح کی طرف جاؤ. شد در اسرار معنی نعر زن، معنی کے اسرار میں اس نے مست ہو کر آواز لگائی، اور باقی سارے جو کرد مرغان را زفان بندہ سخن، اور جو باقی پرندے تھے اس نے اپنی باتوں سے ان کی زبانوں کو بند کر دیا. تو میرے خیال ہے یہاں پہ ہم ایک چھوٹی سی بریک لے لیں. تو حکایت بلبل کی ہے. بلبل آیا اور عالم معنی میں غرق ہے، اور عالم راز سے وہ آ رہا ہے، اور جب اس نے بولنا شروع کیا تو باقی سارے جو پرندے ہیں ان کی زبانوں پہ تالا لگ گیا. گفت بر من ختم شد اسرار عشق، کہا کہ میرے اوپر عشق کے راز ختم ہے. جملے یہ شب می کنم تکرار عشق، میں ساری رات اپنے عشق کا ہی ذکر کرتا رہتا ہوں، اسی بات کی تکرار کرتا رہتا ہوں، اسی کو دہراتا ہوں. نیست چون داؤد یک افتاد کار تا زبور عشق خوانم زار زار. کہ کوئی داؤد جیسا شخص ہوتا میرے سامنے تو میں اپنے زبور، اپنے عشق کی زبور اس کے سامنے زاروں قطار سنا دیتا اس کو. زاری اندر نئی ز گفتار من است، جو درد نئے کے اندر ہے، بانسری کے اندر ہے، وہ میری باتوں کی وجہ سے، وہ میرا درد ہے جو بانسری بولتی. زیر چنگ از نالی من، نالی زار من است، زیر چنگ از نالی زار من است. اس میں جو لفظ پہ تھوڑی سی گڑبڑ لگ رہی ہے مجھے، لیکن مفہوم یہی ہے کہ چنگ جو ساز ہے اس کا جو نالا ہے اس کے نیچے میرا ہی درد بولتا ہے. گلستان ها پر خروش از من بود، در دل عشاق جوش از من بود. میری وجہ سے باغوں میں تمہیں جوش و خروش نظر آتا ہے، کہ جو باغوں کے اندر پھول کھل رہے ہیں وہ میری وجہ سے. در دل عشاق جوش از من بود، اور عاشقوں کے دلوں میں جو جوش ہے وہ بھی میرا
دیا ہوا ہے. باز گویم ہر زمان رازی دیگر، میں ہر لمحے ایک نیا راز بیان کر رہا ہوں. درد ہم ہر ساعت آوازی دیگر، درد ہم ہر ساعت آوازی دیگر، اور میں ہر لمحے ایک نیا نغمہ گاتا ہوں. عشق چون بر جان من زورا برد، ہمچو دریا جان من شورا برد. عشق جب میری روح پہ اس کا غلبہ ہوتا ہے، وہ میری روح پہ جب اپنی شدت کے ساتھ طاری ہوتا ہے، تو سمندر کی طرح میری جو روح ہے وہ شور مچانا شروع کرتی ہے. ہر کہ شور من بدید از دست شد، گرچه بس ہوشیار آمد مست شد. جس کسی نے میرا جوش، جذبہ، شور، درد دیکھا، وہ اپنے آپ سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، وہ اپنے آپ سے اس کا اختیار ختم ہو جاتا ہے. گرچہ بس ہوشیار آمد مست شد، بے شک وہ بہت ہوشیار ہی کیوں نہ ہو، عقل والا ہی کیوں نہ ہو، صاحب ہوش ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی مست ہو جاتا ہے. چون نبینم محرمی سالی دراز، تن زنم با کس نگویم هیچ راز. مجھے چونکہ پورا سال یا ایک عرصے تک کوئی محرم راز نہیں ملتا جس کے ساتھ میں اپنے دل کی بات کروں. تن زنم با کس نگویم هیچ راز، تو میں بھی خاموشی اختیار کر لیتا ہوں اور کوئی راز بیان نہیں کرتا ہوں، چونکہ وہ محرم مجھے نہیں ملتا جس کے سامنے میں اپنا درد بیان کروں، اپنا راز بیان کروں. چون کند معشوق من در نوبهار، مشبوی خویش بر گیتی نثار. من بپردازم خوشی با دلم، حل کنم بر طلعت او مشکلم. جیسے ہی میرا معشوق، بلبل کا معشوق کون ہے؟ پھول. جیسے ہی میرا معشوق نوبہار کے وقت اپنی خوشبو کو بکھیرنا شروع کرتا ہے اور دنیا کے اوپر نچھاور کرنا شروع کرتا ہے پھول اپنی خوشبو کو، من بپردازم خوشی با دلم، تو میں بھی خوشی کے ساتھ اس کے ساتھ دل لگا لیتا ہوں. حل کنم بر طلعت او مشکلم، اور جو میرا عقدہ ہے، جو میری مشکل ہے کہ مجھے کوئی محرم نہیں مل رہا تھا جس کے سامنے میں اپنا راز بیان کروں، تو میں بھی اپنا دل کھول کے اس کے سامنے رکھ دیتا ہوں. بعض معشوقم چو ناو پیدا شود، بلبل شوری دکھم کیا. جیسے ہی میرا معشوق میری نظر سے ہٹتا ہے، جیسے ہی پھول ختم ہوتا ہے، اس کا وجود ختم ہوتا ہے، میں بھی دوبارہ خاموش ہو جاتا ہوں. زن که زارم در نیاید هر یکی، زن که رازم در نیابد هر یکی، راز بلبل گل بداند بیش یکی. کیونکہ میرا راز کوئی نہیں جان سکتا، لیکن بلبل وہ واحد شخص ہے، وہ میرے راز تک پہنچ جاتا ہے. من چنان در عشق گل مستغرقم، کز وجود خویش محو مطلق. پھول بلبل کا راز جان لیتا ہے، اس لیے کہ بلبل اتنا جذب ہو جاتا ہے پھول کے اندر کہ اس کا وجود اس کے سامنے آ جاتا ہے. پھول اس کو درک کر لیتا ہے، پھول اس کو سمجھ لیتا ہے، پھول اس کو جان لیتا ہے. کیسے جان لیتا ہے؟ اس لیے کہ بلبل کا اپنا وجود سارا کا سارا اس کے اندر جذب ہوگا، اس لیے اس کے سامنے کھلی کتاب ہے جو کہ دوسروں کے سامنے نہیں. من چنان در عشق گل مستغرقم، کز وجود خویش محو مطلق.
میں اتنا پھول کے عشق میں غرق ہوں، اتنا غرق ہوں کز وجود خیش محو مطلق، کہ میرا اپنا وجود محو ہو چکا ہے، چونکہ میرا اپنا وجود محو ہو کے پھول بن گیا ہے، اس لیے پھول ہی مجھے میرے راز کو سمجھ سکتا۔ در سرم از عشق گل سودا بس ہے، میرے سر میں پھول کی محبت کا سودا بہت ہے، یعنی میرا سر سمایا ہوا ہے، میری عقل و ہوش کے اوپر پھول کا عشق چھایا ہوا ہے۔ زن کے مطلوبم گلے رعنا بس ہے، اس لیے کہ میرا مطلوب ایک ہی ہے، وہی ہے، وہی خوبصورت، وہی مجھے کافی ہے۔ طاقت سیمرغ نارد بلبلی، بلبلی را بس بود عشق گلی۔ تو یہاں پہ وہ کہتا ہے اس کو، ہدہد کو، جو اس سے پہلے سیمرغ کا ذکر کر چکا ہے کہ سیمرغ اتنا خوبصورت ہے، اس کی تعریف کر چکا ہے، تو کہتا ہے کہ میں تو یہی پھول کے عشق میں، بس میرے لیے یہی بہت، سیمرغ بہت دور کی بات، میں اپنا جو کچھ تھا میرے پاس میں پھول پہ نچھاور کر چکا ہوں۔ طاقت سیمرغ نہ رد بلبل، بلبل سیمرغ کے عشق کا حوصلہ نہیں رکھتا، بلبلی را بس بہت عشق گلی، بلبل کے لیے یہی پھول کا عشق کافی ہے۔ چون بود صد برگ دلدار مرا کی بود بر بی برگی کار مرا، میرا جو دلدار ہے اس کے سینکڑوں برگ ہیں، پھول کی جو پتیاں ہیں وہ ہیں، کی بود بی برگی کار مرا، تو بی برگ ہونا یعنی جس کا اپنا کوئی اظہار نہیں ہے، جس کی اپنی کوئی شخصیت نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں تو ایک سارا کچھ میرا وجود ہے وہ تو پھول کے اندر ہے، تو میں اپنی اس بے بضاعتی کے ساتھ، اپنی کم مائگی کے ساتھ، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس کیا ہے؟ کچھ ہے جو میں کچھ کر پاؤں؟ گل کے حالی بشک فد چون دلکشی از ہمیں در روی من خندت خوشی، پھول جب کھلتا ہے دلکشی کے ساتھ، از ہمیں در روی من خندت خوشی، تو وہ اصل میں پھول کا کھلنا میرے چہرے کے اوپر اس کی مسکراہٹ کا اظہار ہے، وہ میرا عشق ہے جس کی وجہ سے پھول مسکراتا ہے، میرا عشق ہے جس کی وجہ سے پھول مجھے دیکھتا ہے اور دیکھ کے مسکرا اٹھتا ہے، یعنی کھل اٹھتا ہے۔ چون زیر پرده گل حاضر شود، چون زیر پرده گل حاضر شود، خنده بر روی منش ظاہر شود، یہ گل پڑھنا پڑے گا، چونکہ پھول کے پردے کے نیچے سے یہ کلی یوں پھیل کے سامنے آتی ہے، خنده بر روی منش ظاہر شود، تو اس کی مسکراہٹ کہاں ظاہر ہوتی ہے؟ میرے چہرے کے اوپر۔ کی تواند بود بلبل یک شبی خالی از عشق چنان خنده لبی، بلبل ایک رات کے لیے بھی اپنے آپ کو اپنے اس محبوب کے کھلنے کے، اس کے لبوں کے کھلنے کی یہ جو حالت ہے اس سے دور نہیں رکھ سکتا۔ میرے پاس کسی اور محبت کا وقت نہیں ہے، تم مجھے کہتے ہو کہ آؤ سیمرغ کی طرف، میرے پاس تو اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ میں کسی اور کی محبت کے بارے میں سوچوں۔
میں ایک لمحہ بھی اس کے بغیر نہیں رہ سکتا. یہاں تک اس سے بات. اب ہدہد اس سے جواب دیتا ہے. ہدہدش گفت ای به صورت مانده باز، بیش از این در عشق رعنایی من است. بیش از این در عشق رعنایی من است. کہا کہ اے وہ پھول، اے بلبل جو کہ صورت کے عشق میں پھنس کے رہ گئے ہو، تمہیں ابھی تمہارا عشق جو ہے وہ معنی کا عشق نہیں ہے، معنی کا عشق نہیں ہے، روح کا عشق نہیں ہے. تمہارا عشق صورت کا عشق جو تم پھول کے اوپر جاتے ہو. اسی لیے تمہارا عشق محتاج ہے کہ پھول ہو تب اس کا اظہار ہوتا ہے. پھول جیسے ہی نہیں ہوگا تمہارا عشق کہاں جائے گا؟ اس وقت تم محتاج ہے اس صورت کا. اگر صورت نہ دیکھی ہوتی تم نے، اگر یہ صورت نہ ہوتی، پھر تم کہاں کے عاشق. عشق روی گل بسی. ہدہدش گفت کہ ای به صورت مانده باز. ہدہد نے کہا کہ ہے وہ جو کہ صورت میں ہو کے رہ گیا ہے. بیش از این در عشق رعنایی من است. اس سے زیادہ اب اپنے عشق کے اوپر ناز مت کرو. عشق روی گل بسی خارت نهاد، کارگر شد بر تو و کارت نهاد. اس پھول کے عشق نے تمہارے اوپر بہت کانٹے چھوڑے ہیں اور تم انہی کانٹوں میں پھنس گئے. اس پھول کے عشق میں پھولوں کے ساتھ کے کانٹے بھی ہوتے ہیں. گئے تم پھول کی طرف تھے، پھنس تم کانٹوں میں گئے. گل اگرچه هست بس صاحب جمال، حسن او در هفته ای گیرد زوال. پھول اگرچہ بہت خوبصورت ہے، اس کا جمال بہت زیادہ ہے. حسن او در هفته ای گیرد زوال، لیکن اس کے حسن کو زوال میں جاتے ہوئے ہفتہ بھر لگتا ہے. کل اس کی مدت ایک ہفتہ ہے. عشق چیزی کن زوال آرد پدید، کاملاً را آن ملال آرد پدید. ایسی چیز کا عشق جو زوال جس کو ہو، ایسا عشق جس کو زوال ہو، تو ایسی چیز کا عشق ملال آور ہے. جو کامل ہے وہ ایسی چیز کا عشق نہیں کرتے جس کو زوال ہو. انی لا احب الافلین، میں غروب کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یہ میرا رب نہیں ہو سکتا. ستارے اگر غروب ہو جاتے ہیں، سورج اور چاند غروب ہو جاتے ہیں، تو کہا کہ یہ میرا محبوب نہیں ہو سکتا، یہ میرا رب نہیں ہو سکتا. جس چیز کو زوال ہے وہ کیسے محبوب ہو سکتی؟ عشق چیزی کن زوال آرد پدید، کاملاً را آن ملال آرد. جس چیز کے عشق کو زوال کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جو کامل ہیں، ان کو ایسا عشق ان کے لیے ملال آور ہے، تکلیف دہ ہے، ان کو ناراحت کرتا ہے، ان کو تکلیف دیتا ہے. خنده گل گرچه در کارت کشد، روز و شب در ناله زارت کشد. اگرچہ پھول کی مسکراہٹ تمہارے اوپر اثر ڈالتی ہے، تمہارے اندر تبدیلی لے کر آتی ہے، تمہیں متحرک کرتی ہے، لیکن روز و شب در ناله زارت کشد، لیکن تمہیں شب و روز تکلیف میں بھی پھر مبتلا کرتی. در گذر از گل کے گل ہر نوبہار، بر تو میخندد نہ درد و شب. کہتا چھوڑو اس پھول کو، گزرو اس سے آگے بڑھو. کہ پھول کی محبت ہر بہار میں تمہارے ساتھ ہے، لیکن بہار میں جب پھول آتا ہے اور وہ کھلتا ہے تو وہ پھول مسکراتا ہے
تم کہہ رہے ہو کہ مسکراہٹ، اس کی پھول کی مسکراہٹ تمہارے چہرے پہ ہے تمہارے دیکھنے کی وجہ سے، جبکہ اصل میں پھول تمہارے اوپر ہنس رہا ہوتا ہے. یہ شرم کی بات ہے، تمہیں سمجھ میں نہیں آئی. جسے تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میرے اوپر میری وجہ سے مسکرا رہا ہے، وہ اصل میں تمہارے اوپر ہنس رہا ہے. اب یہاں تک ایک بات مکمل ہوئی، ساتھ ہی پھر ایک کہانی کا ذکر ہے اسی مفہوم کو جو بیان کرتی ہے. یہاں تک تو اس کو بات کی اس سے کہ تمہارا عشق، اس میں یہ مسئلہ ہے، یہ تمہارا عشق ہے. اب اسی بات کی وضاحت ایک کہانی سے کریں گے. حکایت درویشی کے عاشق دختر پادشاہ شد. حکایت اس درویش کی جو بادشاہ کی بیٹی کا عاشق ہو گیا. شهریاری دختری چون ماه داشت، عالمی پر عاشق و گمراه داشت. ایک بادشاہ تھا، چاند جیسی اس کی بیٹی تھی، عالمی پر عاشق و گمراہ داشت. ایک دنیا اس پہ عاشق تھی اور اس کی وجہ سے گمراہ تھی. فتنه را بیداری پیوست بود، زن که چشم نیم خوابش مست بود. اس کی بیداری ایک فتنہ تھی، کیونکہ جیسے اس کی آنکھ کھلتی تھی، زن کے چشم نیم خوابش، اس کی نیم خواب آلود آنکھیں خود ایک فتنہ تھی. عارض از کافور و زلف از مشک داشت. اس کے گال کافور کے بنے ہوئے، کافور کی طرح سفید، اس کی زلف مشک سے بنی ہوئی، مشک کی طرح کالی اور خوشبودار. لعل سیراب از لبش لب خشک داشت. لال جو کہ قیمتی موتی ہے سرخ رنگ کا، وہ اس کے سامنے کیا بیچتا تھا؟ اس کے لبوں کے سامنے لال جو ہے وہ خشک پڑ جاتا تھا. کر جمالش ذره‌ای پیدا شدی، عقل از لا یعقلی رسوا شدی. اس کا جمال اور اس کی خوبصورتی اتنی تھی کہ وہ اگر ذرہ برابر بھی ظاہر ہو جاتی تو لوگوں کی عقل رسوا ہو جاتی، لوگ اپنے ہوش و آواز کھو بیٹھتے. گر شکر طعم لبش بشناختی، شکر اگر اس کے ہونٹوں کی مٹھاس کو جان لیتی، از خجل بفسردی و بگداختی، تو وہ شرمندگی کے مارے شکر وہ سکڑ جاتی یا پگھل جاتی. از قضا میرفت درویشی اسیر. اتفاق سے ایک درویش وہاں سے گزر رہا تھا. چشم افتادش بران ماہ منیر، اس کی اس ماہ منیر پہ نظر پڑی، اس چمکتے چاند کی طرف درویش کی نظر پڑ گئی. کرده ای در دست داشتم بینوا، نانوان مانده بود بر نانوا. ہاتھ میں کوئی روٹی کا ٹکڑا سا تھا جو کہیں ادھر سے بچا کچا اس کے حصے تک آیا تھا. چشم او چون بر رخ آن مه فتاد. اب فقیر کے لیے کیا چیز، مانگنے والے کے لیے کیا چیز سب سے اہم ہے؟ وہی جو اس کے پاس روٹی ہے کھانے کے لیے. جیسے اس کی آنکھ پڑی لڑکی کی طرف، شہزادی کی طرف، اس چاند جیسے چہرے کے اوپر، گرده از دستش شد و در ره فتاد. تو کیا ہوا؟ روٹی ہاتھ سے گری، رستے میں جا گئی. دختر از پیشش چو آتش برگذشت. لڑکی بھی ایک آگ کی طرح اس کے سامنے سے گزر گئی. خوش درو خندید خوش خوش برگذشت. لڑکی اس کو دیکھ کے مسکرائی اور خوشی خوشی سے اس کے سامنے سے گزر گئی. آن گدا پس خنده او چون بدید،
خویش را بر خاک غرق خون بدید. اس نے چلتے چلتے بس ایک جھلک کی لڑکی کی دیکھی جس میں اس کی مسکراہٹ بھی اسے نظر آئی. مسکراہٹ بھی بالکل اختتام پہ اس نے دیکھی کہیں. خویش را بر خاک، تو اس نے اسی لمحے گویا وہ خاک و خون میں غرق ہو گیا، وہ تو مر ہی گیا وہاں. نیم نان داشت ان گدا وہ نیم جان. ایک آدھی سی روٹی تھی اس کے پاس تھا گیا، اور ایک آدھی جان تھی. آدھا نان اور آدھی جان، یہی تو تھا اس کے پاس. زندونی میں پھاک شد دالی، ایک ہی لمحے میں دونوں سے ہاتھ دھو بیٹھے. نہ قرارش بود شب نہ روز ہم، دم نزد از گریه و از سوز هم. نہ تو رات کو قرار نہ دن کو آرام. دن رات بس گریہ و زاری اور سوز و گداز. یاد کردی خنده آن شهری، بار بار یاد میں لائے اس مسکراہٹ کو. گریہ افتادی برو چون ابر زار، اور یاد کر کے جیسے یاد آئے اسے وہ مسکراہٹ، وہ رو رو کے ایسے روتا جیسے کوئی بادل برس رہا. 7 سال القصه بس آشفته بود. خلاصہ یہ کہ 7 سال وہ اسی حالت پہ رہا، ایسے ہی 7 سال اسی دیوانگی کے عالم میں رہا. باسگان کوئی دختر خفته بود. اور اس لڑکی کا جو محل تھا، جہاں پر اس کا جو کوچہ تھا، جس گلی میں اس کا گھر تھا، اس گلی کے کتوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا اور ان کے ساتھ سوتا تھا. خادمان دختر و خدمتگاران جملے گشتند جب واقف برا. اب بات نکل گئی، خدام تک پہنچ گئی، محافظوں تک بات پہنچ گئی، سب کو پتہ چل گیا کہ یہ معاملہ کیا ہے. عزم کردن آن جفا کاران بچا تا ببرند آن گدا را سر چشم. سب نے فیصلہ کیا کہ اس کو مار دیا جائے، سر اس کا قلم کر دیا جائے. در نهان دختر گدا را خواند و گفت چون تویی را چون منی کی بود جو. خبر لڑکی تک پہنچ گئی، اسے پتا چلا کہ مار دیا جائے گا اس کو. لڑکی نے خاموشی سے چھپ چھپا کے اس کو درویش کو بلایا اپنے پاس. کہا کہ تم جیسے کا میرے ساتھ کوئی تعلق ہے نہیں، ہمارا جوڑ نہیں بنتا. تم کون اور میں کہاں؟ قصد دو تارند بگریزو برو. تمہیں مارنا چاہتے ہیں یہ لوگ، بہتر یہ کہ یہاں سے بھاگ جاؤ. بردرم من شین برخیزو برو، میرے دروازے کے اوپر سے اٹھ جاؤ، یہاں نہ بیٹھو اور جاؤ. آن گدا گفتا که من آن روز دست شستم از جان که گشتم مست و مست. گدھا نے کہا کہ میں تو اس موت سے نہیں ڈرتا ہوں، اس لیے کہ میں تو اس دن مر گیا تھا، اپنی جان سے ہاتھ اسی دن دھو بیٹھا تھا جس دن میری نظر تمہارے اوپر پڑی تھی. صد ہزاران جان چون من بی قرار باد بر روئے تو ہر ساعت. میرے جیسے لوگوں کی لاکھوں جانیں ہر لمحے میں تمہارے اوپر فدا. چون مرا خواہند کشتن ناسوار، یک سو عالم را به لطفی دے جواب. چونکہ مجھے یہ ویسے ہی مار دیں گے، مرنا تو میں نے ہے. یک سو عالم را به لطفی دے جواب، مہربانی کرو مجھے ایک سوال کا جواب دے دو. جو ہونا میرے ساتھ وہ تو ہو جائے گا، لیکن ایک میرا سوال ہے، اس کا جواب دے دو مجھے. چون مرا سر می بریدی رایگان از چه خندیدی تو در من آن زمان. تم جس لمحے میرے پاس سے گزری اور مجھے قتل کر رہی تھی، تم کس بات پہ مسکرائی تھی؟ اس وقت جو تمہاری مسکراہٹ تھی وہ کیا تھی؟ جواب: گفت چون من دیدم ای بی هنر بر تو می خندیدم که آن
بر تو میخندیدم آن عیبی خبر، بر سر و روی تو خندیدن رواست، لیک در روی تو خندیدن خطاست. کہا کہ میں نے جب تمہیں دیکھا اے بے ہنر، اے منگتے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جب میں نے تمہیں دیکھا، تمہاری حالت دیکھی، تو میں تمہارے اوپر مجھے ہنسی آ گئی، تمہاری حالت دیکھ کے ہنسی آئی مجھے. بر سر و روی تو خندیدن، تمہارے اوپر ہنسی ہی آ سکتی تھی کسی کو، نہ کہ تمہارے چہرے کو دیکھ کے مسکراہٹ آتی ہے، بلکہ تمہیں دیکھ کے ہنسی آتی ہے. میں تمہاری وجہ سے نہیں مسکرائی ہنسی، بلکہ تم پہ ہنسی. بر سر و روی تو خندیدن رواست، لیک در روی تو خندیدن خطاست. این بگفت و رفت از پیشش چو دو، یہ کہا اور دھوئیں کی طرح لڑکی اس کے پاس سے چلی گئی. ہرچه بود اصلاً ہمیں آن هیچ بود، گویا کہ جو کچھ تھا وہ کچھ بھی نہیں تھا، سب ہوا ہو کے ختم ہو گیا. تو یہاں پہ یہ کہانی ختم ہوتی. اب آپ لوگ کچھ تھوڑا سا اس میں اپنا حصہ ڈالیں. یہ آپ جب یہ سنا رہے تھے نا بلبل اور گلاب والا، ہماری نا اسٹوری ہے آسکر وائلڈ کی ایک، نائٹنگیل اینڈ دی روز. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو روز ہے نا وہ ایک باغ میں وہ پھول ہے، اور اس باغ میں سارے یہ عشاق آتے ہیں. تو ایک دن ایک لڑکا اور لڑکی، اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، بڑا اسٹوڈنٹ آف سائنس ہے وہ، اور بہت بہت ہی لائک ہے اور سارا، وہ وہاں بیٹھا ہوتا ہے. تو اس کی ساری لاجیکل ریزن عشق میں مبتلا ہو کے ختم ہو چکی ہوئی ہے، اور وہ جس خاتون کے ساتھ بیٹھا ہے وہ خاتون جو ہے نا وہ روز کو دیکھتی ہے، روز سفید ہے، تو وہ اس کو ریجیکٹ کر دیتی ہے اس روز کو نا، اور وہ کہتی ہے کہ مجھے تو لال گلاب پسند ہے. اچھا، تو وہ جو عاشق ہے وہ بھی بیچارہ بڑا ڈس اپوائنٹ ہوتا ہے کہ اس کا جو تحفہ تھا وہ ابھی اس نے توڑا نہیں ہوتا شاخ سے. اب اس گلاب کا جو عاشق ہے، جیسے کہ اس میں ہے، وہ بلبل ہے، نائٹنگیل ہے، ٹھیک ہے. تو رات ہی رات میں اپنے جو عاشق ہے اس کی ڈس اپوائنٹمنٹ سے اس کو ختم کرنے کے لیے وہ اسی کے کانٹے پہ اپنی جان دے دیتا ہے، یعنی کہ اس کے خون سے، اس بلبل کے خون سے وہ گلاب جو ہے وہ لال ہو جاتا ہے صبح. تو مجھے اس سے وہ اسٹوری یاد آئی البتہ کہ ایسا عشق ہے جو کہ آپ کو تکلیف میں ڈال رہا ہے، یو ناٹ گیٹنگ اینی تھنگ آؤٹ آف اٹ، آپ سیکریفائس کرے جا رہے ہیں لیکن وہ آپ کو کسی مقام پہ نہیں لے کے جا رہا. آپ نے اپنی جان بھی دے دی اس میں لیکن وہ یوز لیس. واہ، بہت جواد ایک اچھا، ویسے عشق میں کہوں گی کہ رابعہ یہ ہم یوز لیس کہہ رہے ہیں نا، اس سے پوچھیں جس نے جان دی ہے، اس کو جان دیتے ہوئے جو لطف محسوس ہوا اور جس سے وہ گزرا ہوگا، یہ تو پھر وہ عاشق ہی بتا سکتا ہے. اچھا سر، یہ جب آپ بات جی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ نہیں کچھ نہیں، آپ صحیح کہہ رہی ہیں بالکل. اچھا، تو اچھا جب آپ یہ بات کر رہے تھے کہ وہ بلبل کو کوئی محرم راز نہیں ملتا اور وہ اپنے راز صرف پھول سے بیان کرتا ہے کیونکہ وہ اس کا محبوب ہے، تو اس وقت میرے ذہن میں یہ والی بات آ رہی تھی کہ محبوب کا خاص ہونا ضروری نہیں ہے، جو بیسیکلی جو عشق یا محبت ہے یہ آپ کے محبوب کو خاص بنا دیتا ہے. وہ ایک عام سا انسان، بالکل عام سا انسان ہو سکتا ہے جس کو آپ اتنے مقام پہ لے جائیں کیونکہ آپ کو اس سے عشق ہے اور آپ اس کو اپنا محرم راز بھی بنا رہے ہیں، اس کے لیے قربانیاں بھی دے رہے ہیں، لیکن ایک اصل میں ایک somebody could be gem of a person، لیکن آپ کو اس سے اگر محبت نہیں ہے تو آپ اس کے لیے کچھ بھی نہیں کریں گے، اور اس کے مقابلے میں اپنے وہ فالتو سا اگر آپ کا محبوب ہے تو اس کو بھی ایک بہت رتبے پہ آپ کھڑا کریں گے. ہاں یہ وہی بات ہوگی کہ تم نے لیلا کو میری آنکھوں سے نہیں دیکھا، اگر تم دیکھتے تو تمہیں پتہ چلتا. دوسرے اپنی آنکھ سے دیکھتے کہتے ہیں کیا فارغ ہے. اچھا یہ تو ہے نا مجموعی طور پر ہم ویسے عشق کی بات کریں نا، یہاں پہ عشق کے خاص پہلو کے اوپر بات ہوئی ہے، وہ آپ کے خیال میں کیا ہے؟ ایک خاص پہلو پہ بات ہوئی.
کہانی جو ہے وہ ساری کی ساری عشق کی کیفیات کو بیان نہیں کر رہی ہے، بلکہ ایک خاص زاویے کے اوپر اس کہ جس سر یہ کہ معنی میں جانا چاہیے کہ وجود کا ہونا ضروری نہیں ہے. جیسے اگر اب اس کو اگر عشق کے حقیقی کے معنی اس میں لیں تو رب تعالیٰ اس طرح سے تو رب کا وجود نہیں ہے، اور آپ اس تک کہنے کو تو فطرت میں وہ ہر جگہ موجود ہے، لیکن رب تعالیٰ کا اس طرح سے وجود نہیں ہے، تو آپ معنوی حساب سے ہی اس تک پہنچ سکتے ہیں. اور اگر عشق مجازی کے حساب سے بھی لیں تو آپ کا یور عشق should excel beyond the physical، کہ وہ ضروری نہیں ہے کہ محبوب سامنے ہو تو عشق محسوس ہو. وہ جیسے وہ کہتے ہیں کہ عشق کی جو صحیح کیفیت یہ ہے کہ محبوب ملے یا نہ ملے، آپ کو اس سے فرق نہیں پڑتا، آپ کا عشق سلامت رہے گا. کہ وہ کسی اور کی طرف بھی چلا گیا تو بھی آپ کو فرق نہیں پڑتا، آپ اپنے ہی عشق میں مست ہیں. یہ مجھے یہ سمجھ آیا. اور کچھ چونکہ یہ اسٹوری بلبل اور اس کے حدود کے اس کے بعد آئی ہے تو اٹس سورٹ آف یہ اس کو السٹریٹ ہی کر رہی ہے بیسکلی، جو کہ اس کا پوائنٹ تھا حدود کا، کہ آپ ایسی چیز کے عشق میں مبتلا ہیں جو کہ آپ کو سوائے تکلیف کے اور کچھ نہیں دے گا. وہ اس کو سیمر کی طرف راغب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ تو اس کو السٹریٹ کرنے کے لیے انریکویٹڈ لو بھی ہے، ون سائیڈڈ لو بھی ہے جو کہ آپ کو صرف تکلیف دے رہا ہے. اور ابھی بھی ایک پوائنٹ ابھی بھی ہے، ایک بات تھوڑی سی رہی قریب سمینہ صاحبہ پہنچ جائیں گی اس پوائنٹ تک، قریب ہو رہی ہیں. یہ شاید آپ کے نا سیمور والے سیٹنگ میں بھی تھے اگر مجھے صحیح یاد ہے. یہ کیا اس حوالے سے نہیں کہ جو ایک ظاہر کے اوپر مرگٹنے کی بات، کہ تو جس طرح جو شروع میں وہ کہتا ہے نا کہ تو ایک خوبصورتی کا عاشق ہے، اور یہ ایک یعنی جو ظاہری طور پہ جو چیز نظر آ رہی ہے اسی میں گم ہو جانا. کہ آپ جب بھی کسی ایسی چیز کے ساتھ دل لگا بیٹھیں گے جس کو خود زوال ہے تو اس عشق کا انجام یہی ہوگا. وہ کوئی شخص بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے، جو بھی چیز جس کو زوال ہے، رنگ اسی میں سے ہے، پھول کی رنگت اور اس کی خوشبو. دیکھیں دونوں حواس کے ساتھ تعلق ہے. خوشبو کے لیے آپ کو آپ کی جو شامہ ہے، حصے جو سونگھنے کی حصہ ہے، وہ رنگ کو دیکھنے کے لیے آپ کی دیکھنے کی حصہ. یہ دونوں حصی عشق، اگر یہ دونوں حصے ہی نہ ہوں تو کیا یہ عشق ہوتا؟ نہ ہوتا. یہ عشق ہے ہی حواس خمسہ والا اور ایک مادی چیز کے ساتھ. تو یہ نہیں کہ یہ غلط ہے یا جو بھی، ایک الگ بحث ہے. جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ تم ایک ایسا عشق ڈھونڈو جس کو زوال نہ ہو، جو ہر روز نیا ہو، جو ہر روز آگے بڑھ رہا ہو. ورنہ جہاں پہ بھی عشق کرو گے اس کے علاوہ تو کہیں نہ کہیں تمہیں مایوسی اٹھانی پڑے گی، کہیں نہ کہیں تمہیں ٹوٹنا پڑے گا. کیفیات عشق کی وہی ہوں گی لیکن تمہارا عشق چل نہیں سکے گا. اگر آپ میں سے کسی نے مثنوی پڑھی ہو تو مثنوی کی جو پہلی کہانی ہے، بادشاہ ایک کنیز کے اوپر عاشق ہوتا ہے. اگر وہ کافی لمبی کہانی ہے، اگر آپ وہ کہانی غور سے پڑھیں تو اس کے آخر میں بالکل یہی کنکلوژن ہے، بالکل یہی کنکلوژن کہ وہ عشق جو کہ رنگوں کے پیچھے ہے، وہ آخر میں وہ عشق رنگ نہیں بلکہ ننگ بن جاتا ہے، وہ شرمندگی بن جاتا ہے. اس لڑکی کے ساتھ عشق بھی چونکہ رنگ کی وجہ سے تھا، صورت کی وجہ سے، جیسے ہی اس لڑکی کا حسن طبیب کے اس علاج کی وجہ سے ماند پڑا تو عشق بھی ختم ہو گیا. یہ وہ عشق ہے جو کہ کیا لے کر آئے گا؟ ہمارے لیے تکلیف لے کر آئے گا، ہمارے لیے پچھتاوا لے کر آئے گا. لیکن ایک ایسا عشق ہے جو ہمیشہ زندہ رہتا ہے، جو ہمیشہ جوان رہتا ہے، جو کبھی ختم نہیں ہوتا، جو ٹائم اور سپیس سے آگے چلا جاتا ہے. وہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ اس عشق کی بنیاد مادی نہ ہو،
یہ ممکن ہے کہ وہ مادہ میں کہیں ظاہر ہو رہا ہو، یہ ایک الگ بحث ہے، اب یہاں پہ شاید اس کی جگہ نہ ہو. یہ ممکن ہے کہ وہ مینیفیسٹیشن اس کی موجود ہے، صحیح ہے، لیکن اصل میں وہ خود جو چیز ظاہر ہو کے آ رہی ہے وہ نہیں ہے، یہ اس کی مینیفیسٹیشن ہی ہے. بہرحال کل آپ کو کسی اور کی ڈھونڈنے پڑے گی، لیکن اگر آپ اس مینیفیسٹیشن کو اصل سمجھنا شروع کر دیں پھر آپ کو مایوسی ہوگی. تو یہ جو ہم پڑھتے تھے چھوٹے ہوتے بھی، تھوڑے سے بڑے ہو کے بھی، جو عشق مجازی سے عشق حقیقی والا سفر ہوتا ہے، تو اس کے لیے تو پھر پہلے آپ کو اسی طرح کی کسی چیز کے عشق میں مبتلا ہونا پڑتا ہے نا، جس سے پھر آپ ٹرانزیشن آپ کی ہوتی ہے اوپر والے لیول تک. یہ بات اپنی جگہ پہ صحیح ہے، یہ ایک الگ بات ہے بالکل، کہ یوں اگر وہ ٹرانسفارم ہو جاتا ہے عشق جو یہاں سے آتا ہے اور اس طرف نکل جاتا ہے پھر تو امی صحیح بھی ہے. پھر آپ ہی پھر کی تو بات ہی جاتی ہے کہ چونکہ آپ کو عشق مجازی سے یہ سبق مل جاتا ہے کہ آپ نے کسی ایسی چیز کے عشق میں مبتلا نہیں ہونا جو کہ ٹرانزٹری ہے، جو کہ ختم ہو جانے والی ہے، تو پھر آپ اپنے اس کا فوکس چینج کر لیتے ہیں، دین یو گو آن ٹو بگر تھنگس. رابعہ، لیکن دوسری طرف صفاتی بھی تو ہے نا کہ ایک انسان سے عشق مجاز بھی شکل و صورت کی وجہ سے نہ ہو، بلکہ جو ایسنس ہے، جو خوبیاں ہیں ان سے ہو، کیونکہ خوبیاں تو پھر دائمی رہیں گی. اچھا، میں پتہ نہیں تھوڑی زیادہ سپرفیشل ہوں میرا خیال ہے. نہیں، عشق جو کے حوالے آپ وہ سے بات کر رہے ہیں وہ بات صحیح ہے. جن خوبیوں کی ہم بات کر رہے ہیں وہ اگر آپ دیکھیں تو وہ خوبیاں اس کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ہیں نا، اس کے وجود کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، وہ بے شک ان ایٹریبیوٹس کے ساتھ ہے وہ محبت، لیکن آپ ایک لمحہ محسوس کریں کہ وہ شخص نہیں ہے تو اس کے نہ ہونے سے وہ ایٹریبیوٹس بھی نہیں رہیں گے نا، وہ اسی کے اندر ظاہر ہو رہے ہیں. ایسے ہی ہے نا. سر لیکن سچا عشق پھر اس کو کہتے ہیں اگر وہ انسان اس دنیا سے چلا بھی گیا ہے تو آپ نے اگر اس کی روح سے محبت کی ہے، اس کا ایسنس ہے، وہ تو وہیں پہ رہے گا، چاہے وہ ظاہری طور پہ اس دنیا سے چلا بھی جائے. ہاں، یہ انسان کے لیے نہیں، کسی چیز کے لیے بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ آپ کو یہ عشق جو ہے یہ آپ کو درد اور تکلیف تو دے سکتا ہے، آپ کے کمال میں کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتا پھر جب تک یہ آگے نہیں بڑھے گا. بے شک وہ سچا ہوگا، اچھا بھی ہوگا، مطلب، لیکن اگر وہ اپنی اس منزل کی طرف، یہ انسان کے اندر جو عشق ڈال دیا گیا ہے، جو انسان کے اندر ایک یہ چیز ڈال دی گئی ہے، یہ اگر اپنی صحیح منزل کی طرف آگے نہیں بڑھے گی، جو صوفی نقطہ نظر ہے اس کے مطابق عشق انسان کے وجود کے اندر ڈال دیا گیا ہے، اور اس لیے ڈال دیا گیا ہے کہ یہ عشق خدا کے عشق کی طرف لے کر جائے اس کو. یہی وہ میگنیٹ ہے جو کہ لے کر جائے گا. اب آپ نے اس میگنیٹ کو کہیں ادھر ادھر پھنسا دیا، اس سے کچھ نہ کچھ کام بھی ہو جائے گا، کوئی استعمال بھی ہو جائے گا، لیکن اس کا وہ استعمال نہیں ہوا جو ہونا چاہیے تھا، جس کے لیے یہ بنا تھا. آپ نے کر لیا، آپ کے پاس ایک پاور آ گئی ہے، آپ اس پاور سے، بجلی آپ کو دی گئی تھی، آپ کوئی چھوٹے موٹے کام کر سکتے ہیں اور بڑے بڑے کام بھی کر سکتے ہیں. اب اگر ہم نے اس کو ایک محدود پیمانے پہ استعمال کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ انڈر یوٹیلائزڈ ہے، وہ چیز جو دی گئی تھی جس مقصد کے لیے، اور جو پاسبلٹی کھولی گئی تھی اس کے ذریعے جہاں تک جانے کی، وہ ہم نے خود ہی اپنے لیے محدود کر دی. اب اس کو اچھا اور برا کہنا، میں کوئی اس کے اوپر وہ نہیں لگانا چاہ رہا، کوئی اخلاقی حد ہو، لیکن یہ ہے کہ آپ کو ایک ایسا خزانہ دیا گیا جس میں سے آپ جا کے چاکلیٹ خرید کے لے آئے. جیسے بچے کو آپ پیسے دے دیں تو وہ ان کی ساری جو ہے چاکلیٹس لے کر آ جائے گا. بس یہ ہے، میں کوئی مطلب مخالفت نہیں کر رہا ہوں اس کی کہ نہیں بھئی سر، اصل میں جب کہہ رہی تھی نا تو میرے ذہن میں یہی تھا کہ عشق حقیقی میں تو آپ گراؤنڈیڈ ہیں ہی، لیکن اگر آپ کو کسی انسان سے محبت کرنی ہے تو اس کی خصوصیات، اس کے ایسنس سے کریں، اس کی ظاہری خوبصورتی سے نہ کریں. میں یہ کہنا چاہ رہی تھی. صحیح ہے، اس بات سے ظاہر ہے اختلاف نہیں کیا جا سکتا. میں صرف وہ ڈائمینشن، اس میں جو صوفی ڈائمینشن ہے، میں صرف وہ ایڈ کر رہا ہوں. جی جو سر، صوفی وہ تو ڈائمینشن ہے سمجھا. وہ یہ ہے اس کی. جی 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 بلال صاحب، آپ کچھ کہنے والے تھے؟ نہیں تیمور صاحب.
अच्छा फिर शायद वक़ार साहब कहने वाले थे या जवाद साहब भी खुद ही कहने वाले نہیں وہ اصل میں گزارش یہ تھی سر کہ سلوک کے راستے میں تو بہت سے کہہ لیجیے حوالے ہوتے ہیں نا. یہ تعلق مع اللہ تک پہنچنے کے لیے تو مرشد سے بھی عشق کرنا پڑتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی عشق کرنا پڑتا ہے, صحابہ سے بھی عشق کرنا پڑتا ہے. تو وہ کچھ منزلیں ہیں جہاں سے گزر کے پھر اس مقام پر پہنچتے ہیں کہ جہاں پہ یعنی آپ وہ فنا کا مقام آ جاتا ہے. تو اس کے کئی حوالے ہیں عشق کے. اب اس میں کچھ ظاہری حوالے آ گئے, جیسے اپنے مرشد کا تعلق آ گیا. کچھ ایسے ہیں جو غائب ہیں حوالے, جیسے سامنے نہیں ہے نبی مگر ان سے بھی ایک خاص طرح کا تعلق, خاص طرح کی عقیدت, خاص طرح کا عشق. عشق کا لفظ نبی کے حوالے سے مطلب کیا کیسے حوالے سے استعمال کیا جائے, مگر عمومی حوالے سے بات کر رہا ہوں. اسی طرح پھر جو اللہ کی ذات سے جو آخری جو تعلق ہے, جو ایک آخری منزل ہے. تو اچھا اس پہ ویسے جسٹ آن دا لائٹر نوٹ, وہ بلبل اور جو پھول ہے اس کے تو بڑے جناب یعنی کہہ لیجیے ادب میں بھی استعارے موجود ہیں نا. وہ آتش کا ایک شعر مجھے یاد ہے جو شاید ہم نے ایف ایس سی میں پڑھا تھا کہ یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے, ہم اور بلبلے بے تاب گفتگو کرتے.